اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے اصلاح اور تربیت نفس۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مکاشفۃ القلوب سے ایک باب ہے شیطان دشمنی۔ اس میں فرماتے ہیں مومن پر لازم ہے کہ علماء حق اور صلحاء امت سے محبت رکھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھے، جن چیزوں کا علم نہ ہو وہ ان سے پوچھے، ان سے نصیحت کی باتیں بغور سنے، برے کاموں سے بچے، شیطان کو اپنا دشمن سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ یعنی اطاعت الہی کی راہ میں اسے دشمن تصور کرو، اللہ کی نافرمانی میں اس کا کہا نہ مانو، اپنے تمام کاموں اور عقائد کے بارے میں خلوص دل سے اس کی چالوں سے بچو۔ جب یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس پر غور کرو، کیونکہ بعض دفعہ اس کار خیر میں ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، پھر بری حرکتیں بھی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ ایسے میں اپنے پروردگار سے مدد طلب کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے زمین پر سیدھی لکیر کھینچی اور پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس سیدھی لکیر کے دائیں بائیں لکیریں کھینچی، پھر فرمایا یہ ادھر ادھر کے راستے ہیں اور ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو اللہ سے پھیر کر اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اس فرمان کی تائید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 153 ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس اللہ کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ اس زمینی خط کی تمثیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضاحت فرما دی ہے کہ شیطان کے کئی راستے ہیں اور حق کا صرف ایک راستہ ہے۔ اب بنی اسرائیل میں ایک نیک بزرگ تھے، شیطان ایک جوان لڑکی کے پاس گیا، اس کا گلا دبایا، پھر لڑکی کے گھر والوں کے دل میں خیال پیدا کر دیا کہ اس بزرگ آدمی سے علاج کروایا جائے۔ وہ جب اس بزرگ کے پاس گئے تو پہلے ان بزرگ نے انکار کیا، لیکن ان کے مسلسل اصرار پر انہوں نے علاج کی حامی بھر لی۔ جب لڑکی کا علاج کرنے لگے تو بزرگ کے دل میں شیطان نے لڑکی کی خوبصورتی اور کشش ڈال دی اور بالآخر بدکاری کر کے وہ بزرگ روح سیاہ ہوئے، اس سے لڑکی کو حمل بھی ٹھہر گیا۔ اب شیطان نے بزرگ کے دل میں خیال ڈال دیا کہ لڑکی کے گھر والے تجھے ذلیل و رسوا کریں گے، لہٰذا اس لڑکی کو قتل کر دے، اور وہ جب اس کے گھر والے آ کر پوچھیں تو ان سے کہہ دینا کہ وہ خود بخود مر گئی ہے۔ چنانچہ ان بزرگ نے اس لڑکی کو قتل کر دیا اور اسے زمین میں دفن کر دیا۔ بزرگ سے یہ گناہ کروا کے شیطان لڑکی والوں کے پاس گیا، ان کے دل میں خیال پیدا کر دیا کہ اس بزرگ نے تمہاری لڑکی کو حاملہ کر دیا تھا، پھر اسے قتل کر کے دفن کر دیا ہے۔ لڑکی کے غصہ آئے، انہوں نے بزرگ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو مر گئی تھی۔ اب وہ پکڑ کر اسے قتل کرنے لگے تو اب شیطان جو ہے وہ ان بزرگ کے سامنے آ گیا اور اس نے بتایا کہ اس نے ہی اس لڑکی کا گلا گھونٹا تھا، اور اسی نے اس لڑکی والوں کے دل میں آپ سے علاج کا وسوسہ ڈالا تھا، لہٰذا بزرگ صاحب اب آپ میری اطاعت کر لو تو میں آپ کو ان سے بچا لوں گا۔ بزرگ نے پوچھا وہ کیسے تمہاری اطاعت کروں؟ تو شیطان نے کہا کہ صرف مجھے 2 سجدے کر لو۔ تو ان بزرگ نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کے 2 سجدے کر لیے۔ تو شیطان فوراً پکارتا ہے انی بری منک، میں تم سے بری الذمہ ہوں۔ ایسے ہی اللہ فرماتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک۔ ان کی مثال شیطان کی سے ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر،
اور جب انسان کفر گڑ بڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 16 ہے۔ دل کی مثال ایک مضبوط قلعے سی ہے۔ دشمن جو شیطان ہے اس گھاٹ میں رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اس قلعے کے اندر داخل ہو جائے اور اس پر قبضہ کر لے۔ اس قلعے کے دروازے ہیں، اس کے اندر جانے کے کئی راستے ہیں۔ کہیں سے قلعے کی دیوار ٹوٹی ہوتی ہے، لہذا قلعے کی نگرانی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے دروازوں، راستوں اور شگافوں کا علم نہ ہو۔ شیطان کے حملوں سے اپنے دل کی حفاظت کرنا ہر باشعور پر لازم ہے، اور یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب قلعے کے اندر جانے والے راستوں کا علم ہو۔ وہ راستے یہ ہیں۔ پہلا ہے غصہ اور شہوت۔ ایک چور دروازہ غصہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب عقل کو کمزور اور بے بس کر دیتا ہے تو شیطان کا لشکر دل کے قلعے پر دعویٰ بول دیتا ہے۔ جب کوئی غصے میں آتا ہے تو شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے۔ پھر شیطان اس سے یوں کھیلتا ہے جیسے بچہ فٹ بال سے کھیلتا ہے۔ ادھر سے ٹھوکر ماری، ادھر لڑکتا گیا، ادھر سے ٹھوکر لگائی، ادھر لڑکتا آیا۔ کسی اللہ والے نے شیطان سے پوچھا، تو کیسے انسان کو قابو کر لیتا ہے؟ اس نے بتایا، جب آدمی غصے اور نفسانی خواہش میں ہوتا ہے تو میں آسانی سے اس کو قابو کر لیتا ہوں۔ دوسرا جو راستہ ہے وہ ہے حسد اور حرص۔ ایک اور چور دروازہ حسد اور لالچ ہے۔ جب کبھی آدمی کسی چیز کا حریص اور لالچی ہوتا ہے تو اس کے حصول کے لیے اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ اسی اندھے اور بہرے ہونے پر شیطان کو فرصت کا موقع مل جاتا ہے اور لالچی آدمی کو اس کی خواہش بہت مزین کر کے دکھاتا ہے، اگرچہ مطلوب بے حیائی ہو یا برائی۔ جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور ہر جاندار کا جوڑا جوڑا کشتی میں بٹھا لیا کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، تو کشتی میں ایک بوڑھے کو دیکھا تو نوح علیہ السلام اسے پہچان نہ سکے۔ پوچھا، تجھے کس نے کشتی پر سوار کیا ہے؟ کہا، میں سوار ہوا ہوں تاکہ آپ کے ساتھیوں کے دلوں تک پہنچوں۔ یوں ان کے دل میرے ساتھ ہوں گے اور ان کے بدن آپ کے ساتھ ہوں گے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، یہاں سے نکل جا، تو ملعون ہے۔ ابلیس نے کہا، 5 چیزوں سے لوگ برباد ہوئے ہیں، ان میں سے 3 چیزیں بتا دیتا ہوں اور 2 نہیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی سے پیغام دیا کہ 3 چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے کہیں کہ صرف 2 بتا دے۔ شیطان نے بتایا کہ 2 ہلاک کرنے والی چیزیں یہ ہیں، ایک حسد، دوسرا حرص۔ حسد کرنے کی وجہ سے میں لعنتی قرار پایا اور مردود ہوا۔ آدم علیہ السلام کو ساری جنت حلال کر دی گئی سوائے ایک درخت کے، لیکن اسی ایک درخت کی حرص میں آ کر وہ دانہ کھا بیٹھے اور جنت سے نکالے گئے۔ اور جو تیسرا راستہ ہے پیٹ بھر کر کھانا، شیطان کے دروازوں میں سے ایک شکم پوری ہے۔ کھانا اگرچہ حلال اور پاکیزہ ہو پھر بھی پیٹ بھر کر کھانا شہوتوں کو ابھارتا ہے۔ یہ شیطان کے ہتھیار ہیں۔ ابلیس ایک بار یحییٰ علیہ السلام سے ملا۔ ابلیس نے اپنے اوپر طرح طرح کی کنڈیاں کانٹے لاد رکھے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا اٹھائے پھر رہے ہو؟ کہا، یہ نفسانی خواہشات کی کنڈیاں ہیں، ان کے ذریعے میں انسانوں کو پھنساتا ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا میرے لیے بھی کوئی چیز رکھتے ہو؟ کہا، جب بھی آپ پیٹ بھر کر کھائیں گے میں آپ کو نماز اور یاد الہی سے سست اور غافل کر دوں گا۔ یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا، مزید کیا ہے؟ کہا، بس یہی ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ابلیس نے کہا، باخدا میں آئندہ کسی مسلمان کو کبھی نصیحت کی بات نہ بتاؤں گا۔ اور چوتھا جو دروازہ ہے وہ ہے دنیا کی زیب و زینت کی تمنا۔ چوتھا دروازہ شیطان کا یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں، کپڑوں اور رہائش گاہوں کی محبت ہو جائے۔ جب شیطان دیکھتا ہے کہ انسان کا دل ان چیزوں میں ڈوب گیا ہے تو وہ دل شیطان کا مستقل ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ انسان کو دعوت دیتا رہتا ہے کہ اعلیٰ کوٹھی اور بنگلے بناؤ، اس کی چھت نہایت خوبصورت ہو، دیواروں پر رنگ و روغن اور قیمتی پردے ہوں، بنیادیں بہت مضبوط ہوں، فرش مرمری ہو۔ کبھی دل پکارتا ہے کہ لباس بے مثال ہو، سواریاں لاجواب ہوں، لمبی عمر کی امید بڑھاتا ہے۔ جب انسان ان چیزوں میں مگن ہو جاتا ہے تو شیطان بے فکر ہو جاتا ہے، اسے دوبارہ اس آدمی کے پاس آ کر
بکھانے اور گمراہ کرنے کی تکلیف نہیں کرنا پڑتی، کیونکہ مذکورہ چیزیں آدمی کو خود بخود نکیل ڈال کر ادھر ادھر کھینچتی رہتی ہیں۔ وہ ساری زندگی انہی میں الجھا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ موت اسے اللہ کی راہ میں نہیں آتی، بلکہ وہ شیطان اور خواہش نفسانی کی راہ میں مر جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قسم کی زندگی اور موت سے بچائے۔ نمبر 5 ہے جو لوگوں سے امیدیں باندھنا۔ یہ شیطان کا 5واں دروازہ ہے، دل کے قلعے تک پہنچنے کا۔ صفوان بن سلیم کا بیان ہے کہ ابلیس عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کے سامنے انسانی شکل میں آیا اور کہا، اے ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ، میں آپ کو پتے کی بات بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابلیس نے کہا، سنو تو صحیح، بات اچھی ہو تو قبول کر لینا، بات بری ہو تو رد کر دینا۔ پھر کہا، اے ابن حنظلہ، اللہ کے سوا کسی سے کبھی کوئی سوال نہ کرنا۔ ذرا اپنا حال دیکھیں، جب آپ حالت غضب میں ہوں تو میرا آپ پر قبضہ ہوتا ہے۔ یعنی غیر اللہ سے امیدیں رکھنا اور سوال کرنا بھی نقصان دہ ہے کہ شیطان دل سے دروازے پر نقب لگاتا ہے۔ جو 6واں دروازہ ہے وہ ہے جلد بازی۔ ثابت قدمی اور متانت ترک کرنا بھی شیطان کی راہ ہموار کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ عجلت کے وقت شیطان وہاں سے انسان میں شر ڈالتا ہے کہ اسے خبر تک نہیں ہوتی ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوئی تو ابلیس کے چیلے شیاطین اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آج صبح تمام بت جن کی پرستش ہوتی تھی وہ منہ کے بل زمین پر گر گئے ہیں۔ ابلیس نے کہا، کوئی حادثہ پیش آیا ہے، ٹھہرو میں معلوم کرتا ہوں۔ روئے زمین پر گھوم گیا، کچھ خبر نہ ہوئی۔ بالآخر معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور فرشتوں نے انہیں گھیرے میں لے رکھا ہے۔ واپس آ کر ابلیس نے چیلوں کو بتایا کہ کل رات ایسا نبی پیدا ہوا ہے جو کسی ماں نے ایسا جنم نہیں دیا۔ آج کے بعد بتوں کی پرستش کی امید ختم ہو گئی، بس گمراہ کرنے کا ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ انسانوں کے دلوں میں جلد بازی پیدا کر دو۔ جلد بازی میں راہ حق پر چلتے ہوئے بھی ٹھوکر کھائیں گے اور دور جا گریں گے۔ مال و دولت۔ ہر قسم کا مال و اسباب، سواریاں اور زمینیں، جائیدادیں، جو بھی بنیادی ضروریات سے زائد چیزیں ہیں، وہ سب شیطان کے آشیانے ہیں۔ ثابت البنانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، کوئی حادثہ رونما ہو گیا ہے، دیکھو کیا ہوا۔ سب چیلوں نے بہت جستجو کی مگر تھک ہار کر واپس آ کر کہنے لگے، ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ ابلیس خود نکل کھڑا ہوتا ہے، واپس آ کر بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی طرف بھیج دیا ہے۔ پھر شیطان نے اپنے کارندے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف بھیجنا شروع کیے، مگر وہ چیلے قطعاً اثر انداز نہ ہوتے، ناکام لوٹ آتے اور کہتے، ایسے مضبوط کردار کے لوگوں سے پہلے کبھی واسطہ نہیں پڑا، نمازیں باقاعدگی سے پڑھتے ہیں اور پورے خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ آخر کار ابلیس نے چیلوں سے کہا، کچھ عرصہ انتظار کرنا پڑے گا، جب اللہ تعالیٰ انہیں دنیا پر فتح دے گا اور دنیا ان کے قدموں میں آ کر گرے گی، پھر ہم ان پر اپنا وار کر سکیں گے، یعنی دولت دنیا کے دروازے سے ان کو گرایا جا سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، اچانک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ آئے۔ ان کے بدن پر لباس بوسیدہ تھا، جسے چمڑے کے پیون لگے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں، کیونکہ مصعب جو ہے مکہ شہر میں اسلام لانے سے پہلے نہایت شاہانہ زندگی گزار رہے تھے۔ یہ وہ نوجوان تھا جسے دنیا کی ہر نعمت میسر تھی، دن میں کئی بار اعلیٰ سے اعلیٰ پوشاکیں بدلتا تھا۔ آج پھٹے پرانے لباس میں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرنم ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں صبح و شام نفیس کھانے میسر آئیں گے۔
طرح طرح کے کھانے تمہارے دسترخوان پر سجائے جائیں گے۔ تم اپنے گھروں میں دیواروں پر یوں پردے لٹکاؤ گے جیسے کعبہ شریف کو غلاف پہنایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، اللہ کے رسول، ان دنوں ہم آج کی نسبت اچھی حالت میں ہوں گے، فارغ البال ہو کر خوب عبادتیں کیا کریں گے، معاشی بے فکری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہارا آج کا زمانہ اس زمانے سے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بہت ملک فتح ہوئے۔ جلولہ کا مال غنیمت مدینے پہنچا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اس مال غنیمت کو کوئی حفاظتی چھت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اسے حقداروں میں تقسیم نہ کر دیا جائے۔ رات بھر کھلے آسمان کے نیچے یہ مال پڑا رہا۔ صحن مسجد میں عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن ارقم رضوان اللہ علیہم اجمعین شب بھر اس کا پہرا دیتے رہے۔ اگلی صبح عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر اس مال سے پردہ اٹھایا۔ مال کیا تھا؟ یاقوت و جواہر، زبرجد اور نہایت قیمتی موتی ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ روئے زمین کے شہنشاہوں، رانیوں اور شہزادیوں کے زیورات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر رونے لگے۔ عبد الرحمن پوچھتے ہیں، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم یہ تو شکر کرنے کا موقع ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے یوں ہی رونا نہیں آیا، بلکہ میں جانتا ہوں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دنیاوی خزانوں سے مالا مال کر دیتا ہے تو اس قوم میں باہم حسد و بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپس میں ہی خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے، ان خزانوں سے نفاق بڑھتا ہے اور قومیں آخر کار برباد ہو جاتی ہیں۔ 8واں جو دروازہ ہے وہ ہے بخل، جو کنگال ہونے سے ڈراتا ہے۔ یہ کنجوسی بھی شیطان کے 4 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو دل کے قلعے کو بیکار کر دیتا ہے۔ بخل آدمی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ یہ جذبہ کہتا ہے کہ دین حق کی سربلندی میں خرچ کرنا اور حقوق العباد کے لیے جیب سے رقم نکالنا گھاٹے کا سودا ہے، غریب و مفلس ہو جاؤ گے۔ بلکہ بخل آدمی کو ہمیشہ یہی دعوت دیتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ذخیرے کر لو، خزانے بھر لو، اگرچہ اس جرم میں المناک عذاب کیوں نہ سہنا پڑے۔ بخیل آدمی کا دل منڈیوں، بازاروں، ملازمتوں اور مزدوریوں میں اٹک کے رہ جاتا ہے۔ اسے انہی مقامات میں سکون ملتا ہے۔ وہ اللہ کے گھر سے بیزار رہتا ہے، مسجدوں میں ذکر الہی میں اس کا دل نہیں لگتا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پسندیدہ علاقے صرف مسجدیں ہیں اور اللہ کا ناپسند ترین علاقے منڈیاں اور بازار ہیں۔ دراصل یہ شیطان کے ٹھکانے ہیں جہاں جھوٹ، بددیانتی اور فریب سب چلتا ہے۔ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو کاروبار کروانا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے حناط ویٹ ڈیلر نہ بنانا جو گندم خرید کر ذخیرہ اندوزی کرے، نہ اسے جزار بچر بنانا، نہ اسے کفن فروش شروٹ شیلر بنانا، یعنی جس نے 40 روز تک گندم ذخیرہ کی جبکہ اللہ کی مخلوق آٹے کو ترس رہی ہو، تو ایسے ذخیرہ اندوز کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ شرابی اور زانی سے بڑھ کر مجرم ہے۔ اور قصاب کا ہمیشہ اس لیے ناپسند پیشہ کیا ہے کہ جانور ذبح کرتے کرتے دل سے رحم کا جذبہ نکل جاتا ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے۔ کفن فروشی اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ کفن بیچنے والا میری امت کی موت کا آرزومند رہتا ہے کہ جلد جلد موت اموات واقع ہوں تاکہ اس کے کفن کا کپڑا زیادہ بک سکے۔ مجھے تو اپنی امت کا ایک ایک بچہ عزیز اور پیارا ہے۔ وہب بن منبع نے ذکر کیا کہ ایک بار ابلیس لعین حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک بزرگ کی شکل میں ملا۔ سلیمان علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا، تو عیسیٰ کی امت کو کیسے گمراہ کرے گا؟ اس نے کہا، میں انہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ مزید 2 خداؤں کی طرف دعوت دوں گا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے گمراہ کرے گا؟ اس نے بتایا کہ میں انہیں روپے پیسے کی طرف دعوت دوں گا، پھر یہ دولت دنیا انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ سے بھی زیادہ پیاری ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بطحۂ مکہ کے پہاڑ میرے لیے سونے چاندی کے طور پر پیش کیے گئے، مگر میں نے اللہ سے دعا کی
اے میرے پروردگار، مجھے ایک دن بھوکا رکھ اور ایک دن کھانا دے، تاکہ میں جب کھاؤں تو تیرا شکر کروں اور جب بھوک لگے تو میں تجھ سے گڑ گڑا کر مانگوں۔ 9واں جو دروازہ ہے وہ ہے مذہبی تعصب۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کے مضبوط قلعے تک چور دروازہ شیطان کے لیے مذہبی تعصب بھی ہے، یعنی اپنے مسلک کے علاوہ دوسرے مسالک کے لوگوں کے لیے دل میں نفرت رکھنا، ہر وقت کینے میں گلے رہنا، جھگڑے کی راہ تلاش کرتے پھرنا، دوسروں کو نظر حقارت سے دیکھنا۔ یہ مذہبی تعصب صرف گناہ گاروں کو برباد نہیں کرتا بلکہ بڑے بڑے عبادت گزاروں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابلیس نے طرح طرح کے گناہوں میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملوث کیا، پھر ملعون کہتا ہے کہ اس امت کے لوگوں نے میری کمر توڑ ڈالی ہے۔ جب یہ گناہ کرتے ہیں فوراً استغفار کرتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ چنانچہ شیطان نے مذہبی ہوائے نفس پیدا کر دی، مذہب کے نام پر گناہ ایجاد کر ڈالا۔ جس چیز کو انسان مذہب سمجھ بیٹھے اس سے توبہ کیسے کرے گا، بلکہ اسے ثواب تصور کر کے انہماک سے کرے گا، درلے سے کرے گا۔ اس لیے اس گناہ پر اسے نہ ندامت ہوگی، نہ توبہ کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، بلکہ بے فکری سے اس دلدل میں دھنستا چلا جائے گا۔ ایک نہ ایک دن وہ مذہبی منافرت دنیا میں اہل اسلام کو خانہ جنگی کے جہنم میں جھونک دے گی، اور دنیا و آخرت کا خسارہ اس کا ثمر ہوگا۔ شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، صدر اول میں جس سے بڑھ کر مبارک اور حق شناس دور شاید قیامت تک نہ آئے۔ لوگوں کا حال یہ تھا کہ جس عالم دین کو پا لیتے اسی سے فتویٰ پوچھ لیا کرتے تھے، بغیر اس تحقیق اور تجسس کے کہ یہ عالم کس مسلک کا پیرو ہے۔ لیکن اس دور کے بعد ایک عظیم فرق پیدا ہو جاتا ہے، 4 مذاہب اور ان کے جامد مقلدین کا ظہور ہوتا ہے، اور ہدایت کے اصل مرکز سے بالکل بے پرواہ ہو کر صرف ائمہ کے اقوال پر اعتماد کر لیا جاتا ہے، خواہ ان کا کوئی قول کتنا ہی کمزور اور بے دلیل و حجت ہو۔ گویا مجتہد نہ رہا، اللہ کا رسول بنا لیا گیا، جیسے وہ معصوم ہے اور اس کی ہر بات وحی الہی قرار پائی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ راستہ حق کا راستہ نہیں ہے بلکہ سراسر جہل اور باطل کا راستہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب مزید لکھتے ہیں، صدر اول وہ مبارک دور تھا جب دین کا چشمہ شافی شقاق و نزاع کے مہلک جراثیم سے قریب پاک تھا، اور اجتہادی اختلافات جامع ملت کے لیے مقراظ کینچی کا کام دے رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد تعصب کا طوفانی سیلاب آیا، نگاہوں کی وسعت کم ہونے لگی، لوگوں نے اتفاقی پہلوؤں کو نظر انداز کر کے صرف اختلافی پہلو کو لے لیا۔ اب اختلافات کی نوعیت پہلے سی نہ رہی، انہیں بے حد اہمیت دے دی گئی، ان کی آڑ میں فرقہ پرستی وجود میں آ گئی، لوگوں کا ذوق تحقیق جمود سے بدل گیا، اور اپنے ائمہ کے اختیار کردہ مسلک پر سختی سے جم گئے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، ما جاء فی المعالی الاخلاق، اخلاق عالیہ کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تم میں سے مجھے محبوب ترین اور قریب ترین وہ ہوگا جس کے اخلاق بہترین ہوں گے، اور تم میں سے مجھے شدید قابل نفرت اور مجھ سے دور ترین وہ ہوگا جو چرب زبانی کرتے کرتے حق کو چھوڑ دے، غیر معتاد باتیں کرنے والا، جو دوسروں کا تمسخر اڑائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم سرسارون اور متشدقون سمجھ گئے ہیں، متفی حق کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والے۔ اس حدیث میں روز محشر قریب ترین اور محبوب ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے لوگ ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید ترین اور قابل نفرت وہ لوگ ہوں گے
جو مبالغہ آمیز باتیں کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں مذہب کا لبادہ اوڑھ کر بد زبان، بد اخلاق، گلے پھاڑ پھاڑ کر اپنے مخالفین پر کفر و فسق کے فتوے لگانے والے، جوش تقریر میں اندھے ہونے والے، دوسروں کی پگڑیاں اچھال کر داد تحسین پانے والے، جن کے چہروں پر اکثر آثار غضب ماتھے پر شکن، دوران خطابت لبوں پر جاگ اور لاؤڈ اسپیکر کی شامت ہوتی ہے، شیطان کی طرح ہر ایک کا مغرورانہ نعرہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا ہے۔ شعر کا ترجمہ ہے: تکبر نے ابلیس کو ایسا ذلیل و خوار کیا کہ ہمیشہ کے لیے لعنت کی قید میں گرفتار ہو کے رہ گیا۔ جامع امت کو تار تار کرنے والے یہ مذہبی پہلوان، جو محض کشتیاں نہیں کرتے بلکہ کشت و خون کرواتے ہیں، کیا یہ روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہوں گے یا مبغوض ہوں گے؟ اس حدیث نے ہمیں یہ راز بتا دیا ہے کہ اوصاف بد کے خطبہ و مفتیان شکم پرور کتنی ہی آیات الہیہ کے منکر اور کتنی ہی صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی ہیں۔ جو اللہ دعوت اللہ کا حکم دیتا ہے، وہی اللہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کا ساتھ ہی حکم دیتا ہے، مگر ان کا رویہ کتاب الہی کے ساتھ وہی ہے جو یہودی قوم کا تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 ہے۔ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اسی طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے صرف وہ احادیث چن چن کر میدان کازار گرم کرنا ہے جو اپنے مسلک کو تقویت دیں اور دوسرے مسلک پر چڑھ دوڑنے کے کام آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے سینکڑوں احادیث جو حسن اخلاق، حق ہمسائیگی، صلہ رحمی کے حقوق، احترام آدمیت، خندہ پیشانی، ملاقاتی سے مسکرا کر ملنا وغیرہ تمام احادیث اس وقت ناقابل عمل ہو جاتی ہیں جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ کرتے رہو ایسی عبادتیں اور ریاضتیں، شیطان تعصب کے دروازے سے داخل ہو کر سب کچھ برباد کروا دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا